السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی دوست مدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل مدیہ کی زبانیں۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں قرار محبت کا سیکنڈ اینڈ لاسٹ پارٹ۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ کسان نے باڑے کا بغور جائزہ لیا اور باڑ کی طرف تار کو بھی اچھی طریقے سے دیکھا کہ کہیں وہ ٹوٹی ہوئی تو نہیں ہے۔ پھر اس نے نافذ کو اتنی باریک بنی سے معائنہ کیا جیسے وہ اس میں سونا چاہتا ہو۔ اس کے بعد اس نے مجھے گائے کی دیکھ بھال اور چارے کے بارے میں ہدایت دیتے ہوئے کہا، گراہم تو تمہارے پڑوس میں رہتا ہے اور اسے دیکھ لیا کرے گا۔ اگلے چند روز میں نے پوسی پر بھرپور توجہ دی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ میرے جذبات سمجھتی ہے۔ جب میں نے اسے گھاس نہ دانا ڈالتی تو ہلکے ہلکے ڈکرار کر مجھے شکریہ ادا کرتی تھی۔ گراہم اپنے بہت سے مویشیوں کو دیکھ بھال کے بعد شام کو وقت نکال کر باڑے کے گیٹ پر آ جاتا اور میرے ساتھ پوسی کے بارے میں باتیں کرتا رہتا۔ اب مجھے پتہ چلا کہ کسان باڑوں کے گیٹ پر جھکے باتیں کیوں کر رہے ہوتے ہیں۔ دراصل مویشیوں کے بارے میں بات چیت ہی ان کی دوستی کا وسیلہ ہوتی ہے۔ دوسرے ہفتے مجھے جمعے کو پوسی کے دیکھ بھال کے باعث دیر سے کھانا کھا رہی تھی تو فون کی گھنٹی چیخ اٹھی۔ میں نے رسوڑا اٹھایا اور دوسری طرف سے بروس بول رہا تھا، ہلو، تم سے بات کے عرصہ گزر گیا ہے سارا۔ حیرت ہے کہ مجھے اس کی آواز سن کر خوشی ہوئی نہ دکھ۔ میں نے کہا، پوسی کی وجہ سے اب میں کھانا کھانے بیٹھی ہوں۔ پوسی کون؟ وہ کون ہے؟ پوسی میری گائے ہے، میں نے اسے باڑے میں رکھا ہوا ہے۔ گائے؟ باڑہ؟ تمہارا ارادہ کیا ہے سارا؟ بروس نے تعجب سے پوچھا۔ خیر چھوڑو، بات یہ ہے کہ میں نے گیلی سے تعلق ختم کر دیے ہیں۔ وہ میری غلطی ہے اور غلط انتخاب تھی۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، کیا تمہارا مجھ سے ملنا ضروری ہے؟ مجھ پر طنز مت کرو سارا، میں تمہیں اس وقت تفصیل نہیں بتا سکتا کہ ایک فون بوتھ سے میں بات کر رہا ہوں اور فون کے انتظار میں کھڑے آدمی کے تیور ٹھیک نظر نہیں آ رہے۔ میں تمہارے پاس آ رہا ہوں، کل لنچ تمہارے ساتھ ہی کروں گا اور اتوار کا سحر پہر تک وہیں رہوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ وہ ہفتہ وار تعطیل میرے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ چند ہفتے قبل یہی بات میرے لیے بڑی مصور کن ہوتی تھی، مگر اب نہیں۔ اب تو میں اسے بھول چکی تھی۔ اس کی آمد مجھے خواہ خواہ ڈسٹرب کرنے کا باعث بنی۔ میں نے اسے فون کر کے روکنا چاہتی تھی، مگر پھر بھی میں نے ایسا مناسب نہ سمجھا اور سوچا کہ وہ آ جائے تو اچھا ہے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد میں نے سب سے پہلے دروازہ لاک کرا دیکھا اور ٹھیک کیا۔ میں نے کھانا کی میز کی تیاری کی۔ رات کو میں نے گرام کے نام کا ایک رکا لکھا تھا، ہفتہ اور تعطیل کے لیے زیادہ دودھ رکھ دیا جائے۔ صبح کو گرام نے دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا، کیا تمہارے یہاں مہمان آ رہے ہیں؟ اگر کریم دار ہو تو بتا دو۔ نہیں شکریہ گرام، میرا دوست بروس لندن سے ہفتہ وار تعطیل منانے آ رہا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے دروازہ بند کر دیا اور کچن میں چلی گئی۔ بروس لنچ کے وقت پہنچا اور شرٹ اور پینٹ میں جچ رہا تھا۔ ابھی وہ بروس سے کھل کر بات بھی نہیں کر پائی تھی کہ پوسی ڈکرانے لگی اور اس کے چارے کے دانے کا وقت نہیں تھا۔ میں نے اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا کر اندر آئی تو پھر ڈکرانے لگی۔ مجھے اس کے ناوقت اور یوں بری طرح ڈکرانے سے خیال آیا کہ کہیں وہ بروس سے جیلس تو نہیں ہو گئی، مگر پھر میں نے اپنا خیال تصور کرتے ہوئے رد کر دیا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو بروس برہم سے ٹہل رہا تھا۔ اس نے پوچھا، تمہاری گائے ڈکرا ڈکرا کر کانوں کے پردے پھاڑ رہی ہے، کیا تم اسے خاموش نہیں کرا سکتی؟ اس نے پہلے تو کبھی ایسا نہیں کیا، اس کے ساتھ ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ اگر اس نے ڈکرانا بند نہ کیا تو مجھے گرام کے پاس جا کر پوچھنا پڑے گا۔ یہ گرام کون ہے؟ بروس نے پوچھا۔ میرا ہمسائی ہے، بہت اچھا آدمی ہے، ہمیشہ میری مدد کرتا ہے۔ تم مجھ سے خاصی متاثر لگتی ہو، اچھا ہوا میں آ گیا۔ میں اس سے آگے کچھ نہ سن سکی کیونکہ پوسی نے پھر سے ڈکرانا شروع کر دیا تھا اور اس کی آواز بہت قریب سے آ رہی تھی۔ میں نے چیختے ہوئے کہا، تم کیا کہہ رہے ہو بروس؟ مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا۔
میں چیخ کر تو بات کرنے سے رہا، مجھے ہی تمہاری گائے کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکلا اور گائے کو گالیاں بکنے لگا۔ میں بھی باہر نکل آئی۔ میں نے دیکھا کہ بروز گائے کو صرف گالیاں ہی نہیں بلکہ اسے پتھر بھی مار رہا ہے۔ وہ باڑے میں ادھر ادھر دوڑتے ہوئے ڈگرا جا رہی ہے۔ اسے مت مارو ظالم، میں چلائی۔ تمہیں اس کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرنا چاہیے، میں گرام کو بلاتی ہوں۔ گرام، جب میں آیا تو تمہاری زبان پر ہی نام ہے۔ میں شہر جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکلا۔ چند لمحوں بعد مجھے کار کا دروازہ بند ہونے اور پھر کار اسٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی۔ جب میں گھر سے باہر آئی تو گرام کی گائے کار کے آگے بھاگ رہی تھی اور رکھوالے انہیں روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اتنے میں گرام میں بروز کے کار کے پاس پہنچ گیا۔ وہ دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہونے لگی جو گالم گلوچ میں بدل گئی۔ میں جلدی سے پلٹی اور باڑے میں آ گئی جہاں بوسی اپنے تک ڈگرائی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد گرام وہاں آ گیا اور غصے سے بولا، میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ اپنی گائے کی دیکھ بھال ٹھیک سے نہیں کرتی۔ تمہارے اس پچھتایا کی وجہ سے میری گائے بھی جوش میں آ گئی۔ اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو تمہارا پاگل بوائے فرینڈ مار ڈالتا۔ وہ میرا بوائے فرینڈ نہیں ہے۔ پلیز ذرا پوسی کو دیکھو، وہ کس طرح بری طرح ڈگرا رہی ہے۔ کیا ہو گیا ہے اسے؟ کیا تم واقعی نہیں جانتی کہ اسے کیا ہو گیا ہے؟ گرام نے تعجب سے کہا۔ یہ بھی اس طلب کی وجہ سے بے چین ہے جس میں میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ تم کس طلب میں مبتلا ہو؟ میں نے پوچھا۔ ساتھی کے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ ساتھی تم ہو۔ میں بھی مسکرا دی۔ میری یہ مسکراہٹ اس بات کا اقرار تھی کہ میں بھی اس کی ساتھی بننے کے تیار ہوں۔ میری اور گرام کی شادی کو 1 ماہ ہونے والا ہے، جو اسے ٹوٹے ہوئے مینار والے چرچ میں ہوئی تھی، جس کی تعمیر کے لیے ہم نے لاٹری کے ٹکٹ خریدے تھے۔ گرام نے مجھے کار دے دی ہے اور میں نے اسے اپنی گائے گرام کو۔ وہ مجھ سے کہتا ہے کہ مجھے لاٹری میں کار نہیں تم ملی ہو، اور میں اسے کہتی ہوں کہ مجھے انعام میں بچایا نہ ملتی تو میرے شوہر کیسے بن سکتے؟ تب وہ استفاض سے سر ہلا کر اعتراض کرتا ہے، ہاں، جب تک بچیا نہیں آئی تھی تم مجھے لفٹ ہی نہیں کر دیتی تھی۔ میں بچیا کا شکر گزار ہوں کہ جس نے تمہیں میری بیوی بنا دیا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، یہ سٹوری پسند آئی ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے چہرے پہ تھوڑی سی اسمائل بھی لائی ہوگی۔ تو اگلی ویڈیو کے لیے، اگلی ناول کے لیے میرا چینل لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا، جس سے میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے گی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔